اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ نمبر 58 تک سنا اور پڑھا۔ ابھی تک ہم نے مختلف مذاہب کے ادوار کو پڑھا تھا اور سنا تھا۔ آج ہم صفحہ نمبر 59 پڑھیں گے اور سنیں گے، جس میں ہے قدیم وادی دجلہ و فرات کی تہذیب۔ قدیم تہذیب و تمدن 6500 یا 6500۔ مورخین کا خیال ہے کہ تمام اقوام عالم کے آباء و اجداد ایک ہی تھے، جو ایک ہی خطہ زمین سے عراق، شام، فلسطین اور افریقہ کے ممالک میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ تمام اقوام سام کی اولاد ہیں، جو حضرت نوح کے بیٹے تھے۔ ان کا اصل وطن جزیرۃ العرب ہے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، خورد و نوش کی قلت میں اضافہ ہوا، تو گروہ کے گروہ مختلف جگہ جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 3500 سال قبل ایک گروہ دریائے نیل کے کنارے جا کر آباد ہوا اور دوسرا مشرق میں وادی دجلہ و فرات کے کنارے عراق میں آباد ہو گیا۔ زمانہ اسلام سے قبل کے حالات اور ان تمام اقوام کی مثلاً سامیریوں، بابلیوں، کلدانیوں، ایرانیوں، آرمینیوں، یہودیوں اور عربوں وغیرہ کی قدیم ترین تہذیب و تمدن کا اندازہ لگانا اور سرسری طور پر دیکھنا ضروری ہے کہ انسانیت کن کن ادوار و اقدار سے گزر کر اس دور میں پہنچی، جب انسان کامل، محسن انسانیت، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ قدیم تہذیب تقریباً 6000 سال قبل وادی فرات و دجلہ، عراق، شمالی و جنوبی دو حصوں میں منقسم تھا۔ شمالی حصے کو آسور اور جنوبی حصے کو بابل کہتے تھے۔ آسور کے شہروں میں نینوا، خورس آباد اور دبیلا مشہور تھے۔ بابلی علاقے میں بابل، کش، اکاد، ارد کے مشہور شہر تھے۔ سامیری تہذیب وادی دجلہ و فرات کی تہذیب کا آغاز سامیری قوم سے ہوا، جو 5000 قبل مسیح میں مشرقی کوہستانی علاقوں سے ہجرت کر کر یہاں آباد ہوئی تھی۔ حال میں جو سامیری آثار ملے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سامیری تہذیب وادی نیل کی تہذیب سے پرانی ہے۔ یہ لوگ جو کی کاشت کرتے، پتھر کے پیالے بناتے، مٹی کے برتنوں پر رنگ کرتے، مچھلیاں پکڑنے کے جال بناتے اور کپڑا بنتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ ترقی کرتے گئے، گاؤں سے شہر اور شہر سے آزاد ریاستیں وجود میں آتی گئیں۔ ریاست کش میں سامیری تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا، تجارت و تعلیم کو اولویت دی، قصاص لینے کا طریقہ کار رائج کیا۔ مجرم ہونے کی صورت میں بڑے لوگوں کو سزا دی جاتی تھی۔
دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے، انہوں نے مندر بنوائے، نہریں کھدوائیں، وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے، گھر اینٹوں سے بناتے۔ یہ قوم بہت ترقی یافتہ تھی۔ بت تراشی اور دھات کا فن بھی ان کی ہی ایجاد ہے۔ بابل کی تہذیب۔ عرب کی طرف سے آنے والے لوگوں نے تمام سمیری ریاستوں کو فتح کیا، سمیری تہذیب کو مزید ترقی دی۔ حمورابی نامی حکمران نے ایک ضابطۂ قانون مرتب کیا اور 8 فٹ اونچے پتھر پر اس کو کندہ کر کے مردوک کے مندر میں نصب کیا۔ اس ضابطۂ قانون کا شمار دنیا کے قدیم ترین اور عظیم قانون میں ہوتا ہے۔ 1902 میں سوسہ کے مقام پر کھدائی کے دوران ایک کتبہ ملا جس کے مطابق مرد اور عورت برابر تھے، عورتوں کو وراثت میں ترکہ ملتا تھا، مجرموں کو سزا دی جاتی، چوری اور زنا کی سزا موت تھی، کاشتکاروں کو لگان دینا ہوتا تھا۔ حمورابی نے نہروں کے ساتھ سیلاب کو روکنے کے لیے بند بھی تعمیر کرائے۔ اہل بابل نے صنعت و تجارت میں بہت ترقی کی اور حساب کتاب میں اوزان و پیمانوں کے نئے طریقے بنائے۔ ان لوگوں نے رسم الخط کا انوکھا طریقہ ایجاد کیا جس کو تکونی طرز تحریر کہتے ہیں۔ ان کے حروف نوکیلے ہوتے تھے جو قدیم مصری طرز تحریر سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ مٹی کی نرم ٹکیاں لکھنے کے کام میں لائی جاتی تھیں۔ بابل والے دیوتاؤں کی پرستش کرتے۔ ان کے دیوتا مختلف قسم کے تھے، مثلاً فطرت کا دیوتا، مقامی دیوتا وغیرہ۔ مردک دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ روح اور بدروحوں پر اعتقاد تھا، علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے۔ حمورابی کے 1500 سال بعد تک بابل تجارتی مرکز رہا، لیکن وادی فرات و دجلہ کے شمال میں ایک آسوری قوت ابھر رہی تھی۔ آسور بابل کا صوبہ تھا۔ آسور کے ایک بادشاہ نے 1275 میں بابل پر قبضہ کر لیا اور بابل اہل آسور کے زیر نگیں آ گیا۔ عہد آسوری۔ آسوری بھی نسل سام سے تعلق رکھتے تھے۔ 1300 میں آسوریوں نے اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ آسوری دور میں سلطنت جاگیرداروں میں تقسیم ہوتی، فوج کا سپہ سالار ہی بادشاہ ہوتا تھا۔ یہ بہت ظالم قوم تھی۔ ان لوگوں نے بہت خون ریزی کی، دشمن کے مقتول سپاہیوں کے سر کاٹ کر مینار بناتے، قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھتے، شہروں کے ساتھ مندروں کو بھی لوٹ لیتے، پھر شہروں کو آگ لگا دیتے۔ غرض یہ کہ زبردست تخت و تاراج کا بازار گرم کرتے، آس پاس کے چھوٹے حکمران بادشاہ کو سجدہ کرتے اور خراج سونے چاندی کی شکل میں ادا کرتے۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ سارگون اور ان کے بیٹے چریب نے فلسطین اور مصر پر قابض ہو کر اس کو تاراج کیا۔ انہوں نے اپنے متعلق خطبہ لگایا جو اب ملا ہے۔ اس میں لکھا ہے، میں مقتدر حکمران اور مغلوب نہ ہونے والی فوجوں کا بادشاہ ہوں، دنیا کے چاروں کونوں کے بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، خداوندوں کا خداوند ہوں، جس نے سیلاب کی طرح دشمنوں کو فتح کیا اور خداوند آسور کی مدد سے تمام دشمنوں کو متی کیا۔ بنی پال آخری آسوری حکمران تھا جس کا دبدبہ تمام ایشیا پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد خانہ جنگی کے سبب حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ بنی پال نے علوم و فنون اور ثقافت کی سرپرستی کی، آسوری کلچر کو عروج پہنچایا۔ اس نے بابلی دور کے نایاب کتب کو تلاش کیا اور نینوا کے کتب خانوں میں محفوظ کر دیا۔ مٹی کی 22,000 تختیاں تھیں جن پر مختلف قسم کی کتب اور حکمت کے نسخہ جات کندہ کرائے تھے۔ 500
جڑی بوٹیوں کے خواص معلوم کیے اور سب چیزوں کی ایک فہرست بنوائی۔ اس کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ دائرے کو 360 درجوں پر تقسیم کیا اور عرض بلد طول و بلد کا مفہوم سا تصور دیا، 5 سیاروں کی حرکات کا مطالعہ کیا اور نام رکھے۔ فن تعمیر کو ترقی دی، گنبد و محراب بنوائے، اس کے عہد میں سنگ تراشی اور مصوری اپنے کمال کو پہنچی۔ نینوا کی تہذیب و تمدن نینوا آسوریوں کے دور میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ کسی آسوری بادشاہ نے نینوا میں ایک دیوتا کا مندر بنوایا۔ آہستہ آہستہ دوسرے بادشاہوں نے عمارتیں بنوائیں اور اس کو ترقی دی کہ آسوری سلطنت کا نینوا دارالخلافہ بن گیا۔ چریپ نے فصیل بنوائی، سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کرائے، مختلف اقسام کے درخت لگوائے، ہر طرف کھیت لہلاتے نظر آتے۔ غرض یہ کہ نینوا ایک پر رونق شہر بن گیا۔ کلدانی دور 612 میں سامی نسل کی شاخ نیو چاؤ نے نصر کی سرکردگی میں نینوا میں آسوریوں کا تختہ الٹ کر کلدانی حکومت کی بنیاد رکھی، جو 538 تک رہی۔ ان لوگوں نے بابل کو دارالخلافہ بنایا، فصیل کو بلند کیا، تمام عمارتوں کی مرمت کرائی، دوبارہ قدیم بابل کی تہذیب، ثقافت، صنعت و تجارت کو زندہ کیا۔ اس دور کا سب سے بڑا بادشاہ بخت نصر تھا، جس کا زمانہ 561 سے 604 تک تھا۔ اس نے فرعون مصر کو شکست دے کر شام و یمن کو فتح کیا، یروشلم کو برباد و تاراج کر کے یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ وہ اپنے ساتھ بیت المقدس کے مقدس پاکیزہ ظروف اٹھا لایا۔ بابل کو اپنے وقت کا سب سے بڑا شہر بنانے کے لیے پرانے مندروں کی مرمت کرائی، نئے مندر بنوائے، نہروں کی مرمت کرائی اور نئی نہریں بنوائیں۔ سورج دیوتا اور بال کا مندر بنوایا۔ بال دیوتا کا مندر 1000 من عرق گلاب سے دھویا جاتا اور ہر روز مشک اور عود کی 500 بتیاں جلائی جاتی۔ ایک بار سالانہ میلہ لگتا اور اس دن گناہ کا کوئی تصور باقی نہ رہتا، ہر قسم کی آزادی ہوتی۔ علم سائنس میں کلدانی اپنے بزرگوں سے بہت آگے نکل گئے۔ انہوں نے افلاک کو 12 برجوں میں تقسیم کیا، سورج کا ہر روز ایک نقطہ آگے سے طلوع ہونا معلوم کیا۔ ان کے عقائد کے مطابق ستارے خدا کے ارادوں کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہیں۔ 12 برج سے آئندہ کے واقعات معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ زائچہ بنانے میں کافی ماہر تھے۔ کلدانیوں نے دیوتاؤں کو مختلف ستاروں سے منسوب کر کے ان کو اعلیٰ مقام دیا۔ اس طرح ان کے مذہب میں روحانیت آ گئی اور بابل میں علم ہیئت نے مذہبی صورت اختیار کر لی۔ ستارہ پرستی کا عام رواج ہو گیا۔ بیماری میں زحل سے دعا کی جاتی، دشمن پر غالب آنے کے لیے مریخ سے دعا مانگتے، ناچنے گانے والے زہرہ کی پوجا کرتے اور علم و نجوم والے عطارد کی پرستش کرتے۔ ان لوگوں نے علم ریاضی میں اعشاری نظام ایجاد کیا، وقت اور ناپ تول کی مقدار مقرر کی، ایک ہفتے کے 7 دنوں کو دیوتاؤں کے نام پر رکھا، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، دن رات کو 24 گھنٹے پر مشتمل کیا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کا ان کے ہاں 350 سال پہلے تک کا ریکارڈ ملتا ہے۔ بابل کے باغات دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے زمانے میں فن تعمیر اپنے درجہ کمال کو پہنچا۔ بخت نصر کے ساتھ ہی بابل میں کلدانی حکومت کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ فلسفہ یونان اگرچہ دیگر مذاہب عالم کی طرح اقوام عالم کا تصور تو نہ بن سکا،
تاہم انسان کی فکری نشو و نما کی تاریخ میں اس کا بڑا حصہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سقراط تقریباً 500 سال قبل مسیح یونان میں بھی توحید کا تصور نشو و نما پانے لگا تھا۔ اس تصور کو پیش کرنے میں سقراط کی ہدایت و حکمت کو بڑا دخل ہے، جسے افلاطون نے تدوین و انضباط کے خاکے سے آراستہ کیا۔ جس طرح ہندوستان میں رگ وید کے دیومالائی تصورات نے بالآخر ایک رب الارباب تصور کی صورت اختیار کر لی تھی، بالکل اسی طرح یونان میں بھی اولمپس کے دیوتاؤں کو بالآخر رب الارباب کے آگے جھکنا پڑا، اور پھر یہ رب الاربابی تصور بتدریج کثرت سے وحدت کی طرف بڑھنے لگا۔ یونان میں توحید میں جو شرک ملا ہوا تھا وہ سقراط کی شخصیت کی وجہ سے بہت حد تک پاک و صاف ہو گیا تھا۔ سقراط سے پہلے جو فلسفی گزرے تھے انہوں نے قومی و مذہبی پرستش گاہوں سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں وہی تصورات تھے، بلکہ انہوں نے ستاروں کے دیوتاؤں کو مزید علم و نظر کے حلقوں سے روشناس کرانے کے لیے ایک نیا فلسفیانہ نقاب اپنے چہرے پر ڈال لیا تھا۔ سقراط کا معنوی فکر اس عام سطح سے بہت بلند ہو چکا تھا۔ اس کا توحیدی تصور مجسمہ اور تشبیہ کی عام آلودگیوں سے پاک ہو کر ابھرا۔ اس کی بے لوث خدا پرستی کا تصور اس قدر بلند تھا کہ اس وقت کے تمام مذہبی تصورات اسے سر اونچا کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کی حقیقت شناس نگاہ میں یونان کی اصنام پرستی اس سے زیادہ کوئی اخلاقی بنیاد نہیں رکھتی تھی کہ جو صرف ایک طرح کا دکاندارانہ لین دین تھا اور جو خود ساختہ معبودوں سے چکا دیا جاتا تھا۔ افلاطون کہتا ہے کہ یونان کے دینی تصورات و اعمال کی نسبت سقراط کے بے لاگ فیصلے زیادہ اہم تھے۔ سقراط پر مذہبی بے احترامی کا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ مذہبی احترام کی حقیقت کیا ہے؟ جو جواب ملتا ہے وہ اس کو اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ مذہبی احترام گویا مانگنے اور دینے کا فن ہے۔ دیوتاؤں سے وہ چیز مانگی جائے جس کی ہمیں خواہش ہے اور ان کو وہ چیز دی جائے جن کی ان کو احتیاج ہے۔ مختصراً یہ کہ ایک کاروباری اور تجارتی ڈھنگ ہے۔ ایسی بے سروپا تعلیم وقت کی داروگیر سے بچ نہیں سکتی تھی، لیکن سقراط کی اولو العزم روح وقت کی کوتاہ اندیشیوں سے مغلوب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ایک ایسے صبر و استقامت، یقین کامل اور حق کے ساتھ جو صرف نبیوں اور شہیدوں کے اندر ہی گھر کر سکتا ہے، زہر کا جام اٹھایا اور بغیر کسی تلخ کلامی کے پی لیا۔ اس نے مرنے سے پہلے جو آخری بات کی وہ یہ تھی کہ وہ ایک کمتر دنیا سے ایک بہتر دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ افلاطون اور سقراط کے مباحث۔ افلاطون نے سقراط کے افکار کو جو ایک معلم کے درس کی نوعیت رکھتے تھے مکمل ضابطے کی شکل دی اور کلیات کی شکل میں مرتب کیا۔ اس نے تمام فلسفیانہ بحث و نظر کو کلیات پر پرکھا اور حکومت سے لے کر خدا کی ہستی تک سب تصورات کو آئیڈیالزم کا جامہ پہنایا۔ ایگو تصورات محسوسات سے الگ ہستی ہے تو ناؤز یعنی نفس و ناطقہ بھی مادے سے الگ ہستی رکھتا ہے۔ اگر نفس مادے الگ ہستی رکھتا ہے تو خدا بھی مادیت سے الگ اپنی نمو رکھتا ہے۔ اس نے انکسافورس کے مسلک کے خلاف دو نفسوں میں امتیاز کیا ہے اور وہی ایگو ہے، ایک کو فانی اور دوسرے کو لافانی قرار دیا ہے۔ فانی نفس خواہش رکھتا ہے لیکن لافانی نفس کائنات کی اصل عاقلہ ہے اور جسمانی زندگی سے ایک قلم منزہ۔ یہی نفس کل کی وہ اصل چنگاری ہے جس نے انسان کے اندر سمجھنے والی قوت کی روشنی کا چراغ روشن کر رکھا ہے۔ یہاں تک
پہنچ کر نفس کل کا تصور بھی ایک طرح سے واجب الوجود کے تصور کی نوعیت پیدا کر لیتا ہے۔ ہندوؤں کی آتما اور یونانی فلسفے کا نفس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بعد میں پر آتما اعلیٰ روح اور یونانی فلسفہ میں نفس کے بعد نفس کل نمودار ہوا۔ سقراط نے خدا کی ہستی کے لیے آگاتھوس یعنی الخیر کا تصور قائم کیا جو سراسر اچھائی اور حسن ہے۔ افلاطون نے اس کو آگے بڑھا کر سراغ لگانا چاہا لیکن بڑھا نہ سکا۔ ارسطو نے فلسفے کو روحانی تصورات سے خالی کر کے صرف مشاہدہ اور احساسات کے دائرے میں دیکھنا چاہا۔ عقل اول سے عقل فعال کا تصور قائم کیا۔ 3 صدی عیسوی میں اسکندریہ فلسفہ تصوف نے افلاطون جدید کے نام سے ظہور کیا جس کا بانی امونس منقاص تھا۔ اس کے شاگردوں نے بتایا کہ علم حق کا ذریعہ کشف ہے۔ خدا کی ہستی کے بارے میں افلاطون بھی اسی نتیجے پر پہنچا کہ ذات مطلق ہمارے تصورات و ادراک کی تمام تعبیرات سے ماورا ہے۔ سابی لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا میں کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے۔ اسی لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا سابئین، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ رب کے ہاں ملے گا۔ ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 69 میں بھی تقریباً ایسے ہی الفاظ ہیں۔ سابئین کے نام کا ایک فرقہ عرب کے شمال مشرق میں شام، عراق کی سرحد پر آباد تھا، یعنی یہ لوگ وادی دجلہ فرات کے مکین تھے۔ خود سابی مذہب والے یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیرو ہیں۔ بعض سابی خود کو حضرت نوح کا پیروکار بتاتے ہیں اور بعض حضرت یحییٰ کا۔ کچھ مفسرین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ زبور پڑھتے تھے۔ ابتداً یہ 7 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے اور ایک قمری مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ جنازے کی نماز بھی پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے خدائے واحد پر ایمان ہونے کے باوجود فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو خود بھی عراقی تھے اور اس لیے وہ سابئین سے براہ راست واقفیت رکھتے تھے، ان کا فتویٰ ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ سابئین کو مندائین بھی کہا جاتا ہے۔ خدا کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ خدا واحد، ازلی، ابدی اور محدود ہے اور اس کی مادی شکل نہیں ہے۔ موحد ہونے کے باوجود ان کے عقائد میں بے شمار تبدیلیاں آ گئیں۔ مثلاً انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خدا کے 360 معاون ہیں جو عالم مادہ میں تمام کام سر انجام دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک جداگانہ عالم نور کا مالک اور بادشاہ ہے۔ ان کے نزدیک ہر چیز کے 2 وجود ہیں، ایک وجود پنہاں اور دوسرا وجود ظاہری۔ مرنے کے بعد اگر روح نیک ہو تو عالم انوار یعنی جنت میں جاتی ہے اور اگر بد ہو تو دوزخ میں جاتی ہے۔ موحد ہونے کے باوجود ستاروں کی تاثیر اور علم نجوم پر ان کا اعتقاد اس حد تک بڑھا کہ ستارہ پرست کہلانے لگے۔
روزمرہ کی عبادات میں سے ایک عبادت نماز ہے۔ دن میں 3 مرتبہ طلوع آفتاب سے قبل، زوال آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب کے بعد نماز سے پہلے بھی وضو کرتے ہیں۔ ان کا قبلہ برج جدی ہے۔ ان کی نماز میں سجدہ نہیں، صرف قیام اور رکوع ہے۔ نفس کو ممنوعات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ صدقہ بھی دیا جاتا ہے اور بپتسمہ کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے۔ قتل، شراب نوشی، جھوٹی قسم کھانا، رہزنی اور چوری، ایام عید اور اتوار کو کام کرنا، بدگوئی اور غیبت، زنا، وقت مقررہ پر قرض ادا نہ کرنا، اپنے دینی بھائی کے علاوہ کسی پر اعتماد کرنا اور میل جول رکھنا، جھوٹی گواہی دینا، امانت میں خیانت کرنا، جوا کھیلنا، ہم جنس پرستی سب ممنوع ہے۔ موصل عراق یعنی وادی دجلہ و فرات میں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، یعنی صرف چند ہزار۔ دراصل ان کا مذہب عیسائیت اور مجوسیت کی آمیزش سے عجیب خلط ملط قسم کا ہو گیا ہے اور فی زمانہ دنیا کی سب سے چھوٹی مذہبی اکائی سمجھی جاتی ہے۔ تو ساتھیوں، ہم نے آج اپنی کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ نمبر 68 تک سنا اور پڑھا۔ یقیناً جیسے جیسے یہ کتاب آگے بڑھتی جائے گی، یہ صفحات آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کی دلچسپی میں اسی طرح اضافہ ہوتا جائے گا۔ انشاءاللہ باب دوئم ہم اپنی نئی ویڈیو میں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ بہت جلد آپ سے اپنی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔